بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام گفتگو کے ساتھ نعیم بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور میرے ساتھ حسب معمول تشریف رکھتے ہیں جناب محمد رفیع مفتی صاحب، اور ان پروگرام میں ہم دین کے موضوعات کو زیر بحث لاتے ہیں۔ تو ہم پچھلی نشست میں عورت اور مرد کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، ان کی برابری یا ان کی فضیلت کے حوالے سے۔ تو رفیع صاحب نے اس موضوع میں جو مذہب کے 4 وہ پہلو آپ نے ان کی وضاحت کی تھی جن میں عورت اور مرد میں کوئی تفاوت نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے، انسانیت کے حوالے سے، اخلاق کے حوالے سے، جو سزائیں بیان ہوتی ہیں اس کے حوالے سے، جو جزائیں بیان ہوتی ہیں اس کے حوالے سے۔ تو رفیع صاحب اگر اس موضوع میں یا اس پہلوؤں میں کوئی مزید آپ اضافہ کرنا چاہیں تو آپ کر لیجئے، پھر اگلے سوالات کو ہم دیکھتے ہیں۔ جی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو میں نے مطلب ذکر کیا تھا کہ وہ یہ پہلو یہ تھا، آپ نے بیان کر دیا ہے، میں اسی کو ایک صرف اس کا ایک پہلو ذرا جو مجھے لگا وہ میں اس کو بیان کر دیتا ہوں کہ مذہب کے مطالعے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے نزدیک مرد و عورت ان 4 پہلوؤں سے بالکل یکساں نظر آتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ اچھا، تو اگلا سوال آپ کا یہ تھا کہ کیا کسی جگہ مزید کوئی بات بھی مذہب میں بتائی گئی ہے؟ تو بڑی اہم بات ہے کہ جو بیان کی گئی ہے وہ گھر کے سیٹ اپ کے حوالے سے ہے۔ اس میں فرمایا گیا کہ الرجال قوامون علی النساء، یہ سورہ نساء کی آیت ہے۔ تو اس میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ جو مرد ہیں وہ یعنی ظاہر ہے جب سیٹ اپ بنا نا، ایک گھر بن گیا نکاح کے بعد، تو اب جو شوہر ہیں وہ اپنی بیویوں پر قوام ہیں۔ لفظ بولا گیا الرجال قوامون علی النساء، رجال کا معنی مرد ہوگا، تو مرد جو ہیں یہ سربراہ ہیں عورتوں کے، لیکن یہاں عورتوں سے مراد بیویاں ہیں، مردوں سے مراد شوہر ہیں۔ یہ بہت اہم پہلو، ہاں یہ بہت اہم پہلو ہے، کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ گھر کا سیٹ اپ تو وجود ہی میں اس طرح سے آتا ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت ایک معاہدہ کرتے ہیں، نکاح کا معاہدہ۔ جب وہ نکاح کا معاہدہ کرتے ہیں تو پھر ایک ایکویشن بنتی ہے ان کے درمیان، نکاح سے ایک ادارہ وجود میں آتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک یعنی نکاح سے ایک ادارہ وجود میں آتا ہے جس کے بنیادی فرد میاں اور بیوی 2 افراد ہوتے ہیں، ایک مرد اور ایک عورت ہوتے ہیں۔ تو ان کے مابین اللہ تعالیٰ نے اس کو جس طرح ادارے میں ایک سربراہ ہوتا ہے، اسی طرح مرد کو اس کی سربراہی دی۔ ٹھیک، گھر کے ادارے کی سربراہی مرد، اس ادارے کو لے کے مرد چلے گا، اس کی ذمہ داری ڈالی گئی کہ بھئی اس کے لیے خرچ اخراجات کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے، نان نفقہ اپنی اور اپنے ساتھی کی، ٹھیک ہے نا؟ مطلب جو بیوی اس کی ہے، بیوی پر یہ ذمہ داری نہیں کہ وہ اپنی روٹی کپڑے کا یا اور ضروریات کا خود بندوبست کرے، نہیں، اس کے شوہر کے اوپر ذمہ داری ڈال دی گئی۔ تو یہ ایک سیٹ اپ باقاعدہ بنایا گیا، ورنہ تو ایسے بھی ہو سکتا ہے نا دونوں اپنا اپنا کمائیں اور اکٹھے رہ لیا کریں، تو نہیں، اس طرح نہیں ہے۔ یہ سیٹ اپ اس طرح سے ہے کہ کمائی کی ذمہ داری، معیشت کا سارا پہلو مرد کے اوپر ہے۔ عورت کرنا چاہے تو کرے، وہ نہ کرے اس پر پابندی نہیں ہے، ہاں کوئی قانونی پوائنٹ نہیں ہوگا، وہ اس کی ذمہ داری مرد پر، ہاں ذمہ داری صرف مرد پر ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ پھر اسے یہ حق دیا گیا کہ ہاں تم ہی اس گھر کو لے کے چلو گے۔ تو جب لے کے چلو گے تو پھر آگے یہ بتا دیا گیا کہ جو الرجال قوامون علی النساء، اور کیوں؟ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کیونکہ اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے مرد کو سربراہ بنایا تو اس لیے کہ میں نے مرد کو ایک فضیلت دی ہے۔ وہ کون سی فضیلت ہے؟ نہیں، واضح نہیں ہوئی، بیان نہیں کی گئی۔ اور آگے فرمایا وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور بوجہ اس کے کہ انہوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں۔ یہ فضیلت کی وجہ ہے، یہ دوسری وجہ بیان کی، 2 وجہ بیان کی۔ ایک تو یہ کہ اللہ نے فضیلت دی ہے ایک کو دوسرے پر، اور دوسری وجہ بیان کی مزید یہ کہ مرد عورتوں پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ یہ جیسے نکاح جب ہوتا ہے تو اس میں حق مہر لازم ہے نا کہ حق مہر ادا کیا جائے، اور پھر نان نفقے کی ذمہ داری ساری عمر کے لیے سنبھالی جائے، اور گھر کی مجموعی طور پر بھی جو اس کا حفاظت اور معاملات ہوتے ہیں سارے مردی کو کرنے۔ تو اب یہ جو 2 وجہیں ہیں، ان وجہوں سے اس کو سربراہی دے دی گئی۔ جب سربراہی دے دی گئی تو ایک نوعیت کی فوقیت اس کو حاصل ہوئی، وہ انتظامی نوعیت کی فوقیت ہے، نہ وہ انسانی نوعیت کی فوقیت ہے، نہ وہ اخلاقی نوعیت کی فوقیت ہے، نہ وہ مذہبی نوعیت کی فوقیت ہے۔
نہ وہ جزا و سزا کے پہلوؤں کی فوقیت ہے۔ یہ جس طرح میں نے یہ چیزیں بیان کی نا، تو اس سے یہ تو واضح ہو جاتا ہے کہ علی الاطلاق فوقیت نہیں ہے۔ علی الاطلاق فوقیت کا اگر مطلب اگر علی اطلاق فوقیت ہوتی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ بحیثیت انسان بھی فوقیت رکھتے ہیں، وہ بحیثیت اخلاقیات بھی فوقیت رکھتے ہیں مرد حضرات، اور بحیثیت اور بھی پہلو جو ہے مذہبی پہلو سے بھی فوقیت، ایسا تو تھا ہی نہیں نا۔ یہ بات ہم پہلے کر چکے ہیں، یعنی علی الاطلاق والا معاملہ تو ہے ہی نہیں، یہ تو صرف اس دائرے کے اندر معاملہ ہے کہ بھئی جب میاں بیوی، کیونکہ جب تک نکاح نہیں ہوا تو یہ مرد اور یہ عورت آیا برابر ہیں یا یہ فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں، برابر ہے۔ نکاح کا معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، دونوں کی رضامندی ہوگی، برابر کی رضامندی، پورا حق اس کو ہے کہ یہ نکاح کرنا چاہے تو کرے، نہیں کرنا چاہے تو نہ کرے، پورا حق عورت کو بھی ہے، نکاح کرنا چاہے تو کرے، نہیں کرنا چاہے تو نہ کرے، تو اس کا مطلب برابر ہو گئے۔ اچھا، نکاح کے بعد یہ جیسے ہم بیان کر رہے ہیں کہ بھئی اس میں مرد سربراہ اور عورت اس کے تحت ہے، اس گھر کا فرد ہے، ایک درجے کا فرق رکھا گیا، یہ نہیں کہ بہت فرق نہیں رکھا گیا، صرف ایک درجے کا فرق ہے، کیونکہ اس نے اس کو لے کے چلنا ہے، گھر کے سیٹ اپ کو۔ اچھا، فرض کیجیے ان میں طلاق ہو جاتی ہے، تو جس لمحے طلاق ہوتی ہے تو اب یہ متعلقہ عورت اور یہ مرد جس نے طلاق دی ہے، یہ برابر ہیں یا ان میں کوئی درجے میں فرق ہے؟ ظاہر ہے کوئی فرق نہیں، برابر ہے بالکل۔ یعنی معاہدے میں بندھے تھے تو درجے کا فرق تھا، معاہدے سے باہر آئے تو درجے کا فرق ختم ہو گیا، اور جب اس میں انٹر نہیں ہوئے تھے شروع میں تو تب بھی برابر تھے۔ تو اس کا مطلب کہ مرد و عورت مذہب کے نزدیک، یا یہ قانون جہاں بیان ہوا ہے، یہ اصول جہاں بیان ہوا ہے، وہاں بھی مذہب کے نزدیک مرد و عورت بحیثیت مرد و عورت برابر ہیں۔ لیکن جب وہ شوہر اور بیوی کے معاہدے میں بنتے ہیں تب ایک سیٹ اپ میں ان کو ایک کو سربراہ بنایا گیا، دوسرے کو اس کے تحت قرار دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ ایک درجے کا فرق ہے۔ ایک درجے کو اب اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ایک 19ویں گریڈ میں ہے، ایک 18ویں گریڈ میں ہے، یعنی یہ فرق اس طرح کا نہیں ہے کہ جیسے ایک پی این کا اور ایک ڈائریکٹر کا فرق ہوتا ہے، یعنی یہ بھی بڑی غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ اب یہ تو ہوا ہے کہ مذہب نے تو بات اس طرح سے کی ہے۔ اس کے بعد ایک سوال آپ کر سکتے ہیں کہ سوسائٹی نے تو اس طرح ہم نہیں دیکھتے، عملہ نہیں دیکھتے، چاہے وہ مسلمانوں کی سوسائٹی، جی، تو یہ بات بالکل صحیح ہے، دکھائی نہیں دیتا مسلمانوں کے ہاں بھی، کہ نہیں دکھائی دیتا، شاید کسی جگہ نظر آتا ہو، کچھ جگہوں پہ نظر آتا ہو تو الگ بات ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ دوبارہ ہم آیت کی طرف اگر آئیں تو اس کے اندر تو کوئی گنجائش نہیں ملتی اس رویے کی جو رویہ سوسائٹی میں ہم پاتے ہیں۔ تو سادہ طریقے سے ذہن اس طرف جاتا ہے کہ پھر یہ انسان کا ایک اپنا ہی کوئی اس کا ایک تصور ہے، کوئی اس کا اپنا علاقائی خیال ہوگا، اس کا کوئی قومی رنگ ڈھنگ ہوگا، یعنی کہ کوئی اس کی جو جس نسل سے وہ تعلق رکھتا ہے، جس قبیلے سے، کوئی قبائلی نظم کا مسئلہ ہوگا جس سے اس نے بنا لیا۔ مذہب تو اس کے پیچھے نہیں کھڑا، لیکن اس کو لوگ جوڑ لیتے ہیں اس طرح کہ بھئی مردوں کو فوقیت دی گئی نا عورتوں پر، بس یہ فوقیت کا لفظ جو ہے اس سے فائدہ اٹھایا اور مفہوم اپنا اس کے اندر بھر دیا، وہ جو انہیں پسند ہے، جو ان کے نزدیک یہ ہے کہ مطلب جو مختلف قوموں کی مزاج میں بھی ہوتے ہیں، ان کے اندر کچھ اصول بھی ہوتے ہیں، جو رسم و رواج بھی ہوتے ہیں، تو اس میں آپ جیسے شروع میں آپ نے بیان کیا کہ ایک کلچر میں ہم دیکھتے ہیں ہندوستان میں کہ بھئی عورت جو ہے وہ تو پاؤں کی جوتی ہے، پاؤں پوری ہے تو رکھ لیا، نہیں تو اتار کے پھینک دیا، اور اسی طرح مطلب ہے کہ عورت کو تو ہر جگہ اپنے جو ہے پتی کا لفظ وہ بولتے ہیں اس کے لیے، یعنی شوہر کو راضی کرنا ہی اس کی ہے معاملہ۔ اچھا، اس کو مذہب سے بھی جوڑ دیتے ہیں، کیونکہ مذہب میں بھی بعض باتیں یہ کی اس طرح کی ملتی ہیں، ہم ملیں گی کہ جن کو اگر ناجائز طریقے سے یہ مطلب دینا چاہیں تو دیے جا سکتے ہیں۔ جیسے نا کہ ایک بات کو، سادہ بات کو پخنڈ بنانا ہو تو بنایا جا سکتا ہے نا، اسے ایک ایگزیجریٹ کیا گیا، اسے اس میں بہت زیادہ مبالغہ آرائی تک، انتہائی مبالغہ آرائی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے
بے شک کر لیے گا، لیکن مذہب کے اندر اگر باقاعدہ آپ علمی طور پہ مطالعہ کریں گے تو اس طرح کی کوئی چیز نہیں ملے گی، قطعاً کوئی چیز نہیں ملتی۔ وہاں پر تو حقوق جو ہیں وہ مرد کے اپنی جگہ پہ پورے محفوظ ہوتے ہیں مذہبی اعتبار سے۔ وہاں تو بہت بڑی بات تو یہ کہ خدا کے ہاں ایک ایک عمل کا جواب دینا ہے۔ تو جب یہ تصور ہے، جس مذہب نے یہ تصور دیا ہے، اس کے ہاں اس کا سوال کیا پیدا ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ظلم کی کسی درجے میں بھی دنیا میں اجازت دے گا؟ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ مذہب کو استعمال کر کے اپنا مفہوم اس میں پیدا کر کے مختلف معاشروں میں ظلم کیا گیا ہے، اور یہ کیا گیا کر کیوں سکا انسان۔ اگر اس کو اب دیکھتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ معیشت کے پہلو میں اور جو قوت اور طاقت ہے اس کے پہلو میں فطری طور پر مرد عورت پر سے ایک برتری رکھتا ہے، یعنی کہ کوئی بھی اس کی صورت دیکھ لیں بہت زیادہ طاقتور نظر آتا ہے، وہ اس کے مقابلے میں کم ہے۔ عورت کو جو خوبیاں دی گئیں وہ خوبیاں بالکل ہی اور نوعیت کی تھیں، بے شک مرد ان میں پیچھے ہے، لیکن وہ انتظامی نوعیت کی بھی خوبیاں نہیں ہیں، وہ غلبہ پانے کے حوالے سے بھی وہ خوبیاں نہیں ہیں۔ ان کی کوئی قدر کرے تو بہت قدر بنتی ہے، قدر نہ کرے، نہ قدری کرنے پہ آ جائے تو وہی پاؤں کی جوتی قرار دے دے، ان خوبیوں کے باوجود قرار دے دے۔ صحیح نہیں، آپ نے رفیع صاحب جو دو باتیں اس میں بیان کی ہیں کہ عورت ان دو حوالوں سے مرد سے قدرے ایک درجے معیشت اور طاقت، معیشت اور طاقت، اور آپ نے فرمایا کہ اسی کو ایکسپلائٹ کرتے ہوئے مرد نے اپنی سوسائٹی میں عورت کو دبایا، بالکل، اور اس سے یہ سارے مسائل پیدا جی جو ہم دیکھتے ہیں۔ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ دو معاملات میں تو آپ عورت کو نیچے رکھ رہے ہیں نا، اس میں تو آپ برابر نہیں اسے رکھ رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ فطری فرق ہے جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے، یعنی ایسا مطلب ہے کوئی بیمار بچہ پیدا ہو لڑکا جی، اور ایک صحت مند لڑکی پیدا ہو تو ظاہر ہے صحت مند لڑکی بیمار سے تو بہتر ہوگی، ہاں بہتر ہوگی، تو یہ تو زیر بحث نہیں نا پوائنٹ۔ وہ بھی صحت مند، وہ بھی صحت مند، دنیا میں واضح بات ہے مرد ہمیشہ آگے ہیں۔ یہ تو ایسا فطری فرق ہے جو خدا نے رکھا ہے۔ خدا نے اس میں ایک بنیادی چیز ہے، شاید ہم وہ زیر بحث نہیں آئی اس میں، کہ اللہ تعالیٰ نے مرد و عورت مختلف پیدا کیے ہیں، باوجود بہت ہم آہنگیوں کے، بہت چیزوں میں وہ ان میں اشتراک ہے، لیکن ان میں فرق بھی ہے، وہ مطلب ہے ایک جیسے نہیں ہے۔ ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے حوالے سے، ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے پہلو سے بھی ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ بھی ہے، یعنی جیسے یہ طاقت وغیرہ کے اس ذمہ داری تو بعد میں پڑے گی نا، لیکن پیدائشی طور پر وہ ایک برتری رکھتا ہے۔ نہیں کیونکہ وہ گھر کا نگہبان ہے نا مرد، نہیں وہ تو ذمہ داری پھر اس پہ ڈالی گئی نا، ٹھیک ہے، وہ ذمہ داری تو مطلب ہے پڑے گی بھی اس پر، آٹومیٹکلی پڑے گی۔ یہ جو اس میں بہت ایک عمدہ مثال ہمارے استاد بیان کرتے ہیں کہ مرد اور عورت میں کہ کس کو کیا یعنی کہ کردار نبھانا ہے۔ یہ فیصلہ اسی دن ہو گیا تھا جس دن دونوں میاں بیوی جا رہے تھے جنگل میں، اور سامنے سے کوئی درندہ آ گیا تھا، تو اب کون کس کے پیچھے چھپ رہا ہے، تو اس سے وہ واضح ہو گیا تھا کون آگے اور کون پیچھے ہے۔ یہ اس کی طاقت کے حوالے سے جو تخلیقی فرق ہے وہ واضح ہے۔ ہاں تخلیقی فرق جو ہے بالکل، یہ تو اس کو تو ماننا پڑے گا، اس کے بغیر اس تخلیقی فرق کو ناجائز بھی استعمال کیا جا سکتا تھا۔ جب وہ کیا تو یہ بگاڑ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ وجود میں ہے، اور اس کو اگر جائز استعمال کیا جاتا تو جو برتری مرد کو حاصل تھی فطری طور پر، اس پر وہ اخلاق کے ساتھ قائم رہتا، اپنی حدود سے آگے نہ بڑھتا، اور جو کمال عورت کو اللہ نے دیا تھا، جو خوبیاں اس کو دی تھیں، جہاں اس کو برتر بنایا تھا، اس کو یہ قبول کرتا، مانتا۔ اگر مانتا تو اپریشیٹ کرتا تو پھر اپنے مقام پر رہتا اور اس کی قدر افزائی کرتا، تو پھر یہ غیر متوازن صورتحال ہم نہ دیکھتے۔ اچھا رفیع صاحب، ایک رشتہ مرد عورت کا جو میاں اور بیوی کا ہے، اس کے حوالے سے آپ نے بہت واضح قرآن کی تعلیمات میں بتائیں۔ ان رشتوں کے علاوہ بھی کچھ رشتے ہیں جس میں مرد کے مقابلے میں عورت بلند تر مرتبے پر فائز نظر آتی ہے، تو میں چاہوں گا کہ اس پر بھی آپ ذرا وضاحت فرما دیں۔ نہیں، جیسے مطلب اولاد کے معاملے میں ماں ایک برتری رکھتی ہے، اور وہ برتری وہاں پر یعنی کہ اب یوں سمجھیں کہ یہ مرد ہے
اور یہ عورت ہے. اور ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ گھر کے نظم کے اعتبار سے، گھر کے نظم کے اعتبار سے مرد کو ایک درجہ فوقیت ہے عورت پر. تو اب گھر کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اولاد ہے، تو اولاد کو یہ تعلیم دی ہے، اسی مذہب نے تعلیم دی ہے کہ تمہاری ماں جو ہے تمہارے باپ سے 3 گنا زیادہ حق رکھتی ہے، یعنی اس کے احسانات 3 گنا زیادہ ہیں تمہارے اوپر، 3 گنا زیادہ شکر گزاری اس کی تم کرو گے. اور باپ کی بھی مطلب بہت شکر گزاری کا کہا گیا، لیکن بھرل اس کی 3 گنا زیادہ ہے. تو یہ جو پہلو ہے اس کا مطلب ہے کہ کوئی بہت ہی باریکی سے چیزوں کو کنسیڈر کیا گیا ہے اور اس کے مطابق یہ احکام دیے گئے ہیں کہ یہاں عورت کا یہ مقام ہے، یہاں اس کا یہ مقام ہے، یہاں مرد کی یہ ذمہ داری ہے، وہاں مرد کی یہ ذمہ داری ہے. بلکہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر ہم دیکھیں، یعنی مختلف علماء جیسے ایک اپنی پریزنٹیشن ہوتی ہے ان کی، تو وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرد جو ہے وہ 2 عورتوں کے درمیان کھڑا ہوتا ہے. ایک طرف ماں ہے جو اس پر برتری رکھتی ہے، اور ایک طرف بیوی ہے جو اس سے ایک درجہ کم ہے. تو یہ معاملہ صنف کی فوقیت اور فضیلت کا نام اس کو بالکل ہی ختم کر دیتی ہے یہ چیز کہ اگر اس کا مطلب صنفی برتری کا مسئلہ یہاں زیر بحث ہی نہیں ہے. بلکہ اس کو اگر ہم مثال دینا چاہیں تو یہ دے سکتے ہیں کہ جیسے کسی ادارے کے اندر ایک پروفیسر ہے اور ایک اسسٹنٹ پروفیسر ہے، تو یہ مطلب ہے کہ انسان ہونے کے ناطے دونوں تو کوئی فرق نہیں، اخلاق بھی ایک اور مذہبی کے پہلو سے بھی ایک، تو ہر اعتبار سے ایک ہے. لیکن اب اس ادارے کے اندر تو وہاں پر پروفیسر اور اسسٹنٹ پروفیسر یہ فرق ہے، اور وہاں یہ فرق قائم رکھا جائے گا. ٹھیک ہے نا یہ بات؟ لیکن پھر بھی رفیع صاحب کچھ پہلو ایسے ہیں جس میں لوگ اس کو موضوع بنا کر مرد کی فضیلت کا عنوان کھول لیتے ہیں. جی طلاق کا حق مرد کو حاصل ہے، وراثت میں اس کو زیادہ ہے، تعدد ازواج ہے وہ اس کا حق مرد کو دیا گیا ہے، اور اس طرح کے اور بھی آپ 2-4 اگر آپ نکال لیں تو نکل آئیں گے کام. شہادت کا مسئلہ، تو یہ پہلو بھی میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا اس کو لمبے موضوعات ہیں لیکن آپ اس کو ایک مختصر سا اس پر بھی اپنا کمنٹ کر دیں. اب یہ دیکھیں کہ وراثت کا معاملہ اگر لیں تو وراثت کے حوالے سے جو اصول بیان کیا ہے، خدا نے جب حصے تقسیم کیے اور بتایا کہ بھئی یہ حصے ہوں گے، تو اس میں مرد کا حصہ، مرد سے مراد ہے اولاد میں سے نا، تو دگنا رکھا عورت سے. ٹھیک ہے نا؟ تو دگنا رکھا، اور انہی آیات میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو تقسیم کی ہے، یہ جو حصوں کی تقسیم کی ہے، تو یہ اس کے اعتبار سے کی ہے کہ کون کس کے لیے کتنا نفع رکھتا ہے. منفعت کے حوالے سے یہ تقسیم، منفعت کا پہلو جو ہے وہ معیار ہے خدا کے نزدیک یہ فرق رکھنے کا. تو اس کا مطلب ہے کہ مذہب یہ کہہ رہا ہے کہ بیٹی کا حصہ اگر بیٹے سے ہم کم رکھ رہے ہیں تو منفعت کے پہلو سے اس کو آپ کے لیے ہم نے کم کر دیا ہے. جب اس کے بارے میں یہ اصول طے کر دیا کہ وہ کسی دوسرے شوہر کے ساتھ بیوی بنے گی اس کی، اور اس کے تحت زندگی گزارے گی، اب اس کے وجود کا اور آپ کے وجود کا پھر ایک توازن بنے گا کہ وہ بالوالدین احسانہ کہہ لیں یا کوئی اور آپ کہہ لیں، تو وہ آپ کے حق ادا کرنے میں اس معاملے میں اس معاہدے میں بندی ہوئی ہے، اور اس سے کی اجازت سے اس کو سنبھالتے ہوئے اس کو قائم رکھتے ہوئے پھر وہ آپ کے لیے کارآمد ہے. جبکہ مرد کو اس طرح کا معاملہ نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی سینکڑوں مثالیں لی جا سکتی ہیں. تو وہ ایسے پہلو ہیں کہ منفعت کا پہلو میں فرق پڑ جاتا ہے، عورت کی منفعت جو ہے وہ منتقل ہو جاتی ہے اس کے سسرال کی طرف آٹومیٹکلی. تو یہاں فرق رکھا گیا. اگر گواہی میں آپ فرق کہیں گے تو اب گواہی میں فرق کا بھی پہلو ہے کہ وہ دونوں کو ایک مطلب ہے وہی جو ہے کہ مردوں کا میدان جو ہے، معیشت کا میدان عموماً مردوں کا میدان ہے. تو اس حوالے سے یہ ہے کہ وہ جو معاملات عہد معاہدے کے معاملات ہیں، یہ ظاہر ہے کہ عام طور پہ تو مردوں ہی میں ہوں گے. تو ان میں کہا گیا کہ بھئی جب بھی تم معاہدہ کرو تو جو گواہ بنانے ہیں 2 مردوں کو بناؤ. اصل حکم یہی ہے. اگر ایسا نہیں ہو پا رہا تو ایک مرد
تو ہونا ہی چاہیے. تو ایک مرد کی جگہ دو عورتیں چلو لے لو. تو اب یہ جب کہا گیا 2 عورتیں تو اس سے یہ خیال ہوا کہ شاید اس کی گواہی آدھی تھی جو دونوں مل کر پوری کریں گی. یہ اس سے خیال ہوا. اس سے خیال ایسا سمجھنا غلط ہے. اس لیے کہ اگر ایک عورت جو ہے جس طرح وہ بتایا بھی گیا آیت میں کہ اگر بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلا دے. اگر وہ نہیں بھولتی تو گواہی پوری ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ پوری ہوگی. ٹھیک ہے نا بات. دوسرے اس کی تصدیق ہی کرے گی بس، اور کیا ہے. اچھا، اور اگر یہ بھول جاتی ہے تو دوسری اس کی مدد سے مکمل کر دے گی بات کو. جو نقص اس میں پیدا ہوا ہے وہ پورا کر دے. وہ پورا کر دے گی. تو گویا سپورٹ دی گئی ہے کہ بھئی تم اس فیلڈ کے اگر اس فیلڈ کے کا فرد نہیں ہو، یعنی کہ یہ جو مطلب منڈی کے معاملات ہیں یا تجارت کے معاملات، یہ دنیا میں اس طرح معیشت کی دنیا جو ہے اس کے معاملات ہیں، تم اس کا فرد نہیں ہو تو ٹھیک ہے، تمہیں یہ سپورٹ ہم دیتے ہیں کہ بھولنے کی صورت میں تمہاری گواہی کینسل نہ ہو. جبکہ اگر 2 مردوں کو گواہ بنایا گیا، ایک مرد بھول گیا تو کیا دوسرے مرد کو یہ کہا جائے گا کہ بھئی اس کی سپورٹ کرو؟ ہرگز نہیں. کینسل ہو جائے گی اس کی گواہی. جو بھول گیا اس کی گواہی کینسل. تو اس نے کیا بھول گیا، کیا یہ کہنا چاہتا تھا، یاد ہوتا تو کیا کہتا. تو یہاں معاملہ ختم ہو گیا. تو اس کو کوئی سپورٹ نہیں دی گئی. وہاں عورت کو یہ سپورٹ دی گئی کہ اگر تمہیں لایا ہی گیا ہے تو پھر تمہارے ساتھ میں یہ رعایت کرتے ہیں. تو یہ رعایت والا پہلو اصل میں فیور کی گئی ہے، نہ کہ کوئی کم کیا گیا. ہاں اس طرح سے کیا گیا. صحیح. اور سب ہمارا وقت یہاں پر ختم ہو گیا ہے، لیکن اس مارکۃ الآراء موضوع کے بہت سارے شیڈز ابھی باقی ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ ہم نے اس کے جو ضروری اور اہم پہلو ہیں ان کو ہم زیر بحث لے آئے ہیں، اور ہمارے ناظرین کے لیے اس کی بنیاد پر رائے قائم کرنا اور اس سے رہنمائی کرنا کافی ہوگا. اس لیے ہم یہاں پر پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اور اگلی نشست تک کے لیے اپنے ناظرین سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. علمی، دعوتی اور تعلیمی پروگراموں میں تعاون کیجیے. آئیے دین کی خدمت میں شامل ہو کر اپنی عاقبت سنواریں. آؤ مل کر اس منادی کا جواب بنیں. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ. ایمان والو، اللہ کے مددگار بنو اس کے دین کی خدمت کر کے.